So if you got these are really rough estimates which I put together last night. So I obviously need to work on this a bit more. But the first number is something that we've all worked on, and pretty much I think we'll all agree on that we can, in the next 5 to 7 years, we can mobilize around 6% of GDP additional in terms of tax revenues. Right? آپ میں سے کبھی کسی نے نونی مراشد کو پڑھا ہے؟ مجھے یاد آ رہی تھی اس کی ایک نظم کہ ہم محبت کے خرابوں کے مکین، وقت کے طول علمناک کے پروردہ، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، اپنی محبت کی پاکوبی کا حاصل پایا، ہم محبت کے نہا خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سر منزل پا۔ بڑی لمبی نظم ہے، تو ہمارا اکنامک انالیسس بھی کبھی کبھی نونی مراشد کی نظم ہی بن جاتا ہے۔ سائے نے اس وقت ایک بات کی تھی and that's what I would like you to comment۔ انہوں نے کہا کہ جتنا خرچہ یہ گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر اور ڈونر اپنے سٹاف اور پروسیجرز پہ کر رہے ہیں، آپ کی رپورٹس جنریٹ کرنے پہ اور آپ کو ٹارگٹس دینے پہ اور ایس ڈی جیز بنانے پہ اور ایک ہی رپورٹ کو 20 دفعہ کرنے پہ، اگر وہ میں یو این ڈی پی کے پاس تو نہیں ہے۔ سو ناؤ دا کوسچن از دیٹ وائی ڈونٹ وی چیلنج دیم؟ مسئلہ کیا ہے؟ Is it just that we are running after cheaper money and consultancies, or we don't have mind? ہمیں کیا کرنا چاہیے to actually challenge them کہ productively اپنا پیسہ لگائیں اور حکم ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ I'm very straight، میں نے آدھی عمر انہی اداروں میں گزاری ہے and I can relate to that, پرابلم اسٹیٹمنٹ سے آگے نہیں جا رہے، ہمارا انالیسس صرف پرابلمس بتانے تک محدود ہو گیا ہے، وے فارورڈ نہیں ہے، شاید کسی کے پاس ہے نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے شاید یہ ایک انالیسس کی یا ایک اسٹوڈنٹ کی ہار ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ جب یہ کہتا ہے کہ میں کرائسس میں پھنس گیا ہوں، میرے پاس سلوشن نہیں ہے۔ کرائسس کے اندر ہی سے سلوشن نکلتے ہیں، ہاں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں۔ بٹ کمنگ ٹو ہارون صاحب کوسچن، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو آج کا کام ہے وہ ایک سیکنڈ پرسپیکٹیو دینا بھی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ۔ دس ڈز ناٹ مین کہ اینی پرسپیکٹیو جو ہے وہ غلط ہے۔ دی آئیڈیا از کہ آپ کے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ سیکنڈ پرسپیکٹیو بھی رکھا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے؟ اٹ از لوور دین پاکستان۔ Remember, the point I'm trying to is that this is less than Pakistan. And you know why indirect taxation کا کیا شیئر ہے؟ 2% higher than Pakistan. 60 to 67%. ہمارا 64-65% کے قریب ہے، شاید لاسٹ جو ہے وہ 63% ہے، وہاں 67 ہے اس سال کا جو آیا۔ تو مجھے لگتا ہے ہم سلوشن غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹیکس از این آؤٹ کم ہمارے براڈر اکنامک اسٹرکچرس کا، ہمارے اکنامک گروتھ کے اسٹرکچر کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ آ رہا ہے۔ آپ کبھی بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایف بی آر کو رکھیں یا نہ رکھیں، جب تک آپ کا اکنامک گروتھ اکنامک انکلوژن کو پروموٹ نہیں کرتا، جیسا کہ روبینہ صاحبہ کہہ رہی۔ جب تک آپ کے یہاں فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، آپ ٹیکس کو نہیں بڑھا سکتے۔ جب تک آپ کی ایس ایم ایز، آپ کی ڈیولپمنٹ پالیسیز نہیں بنتی، آپ ٹیکسز کو نہیں بڑھا سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے ہم سولوشن کہیں اور جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ Coming to last part, honestly I like to listen you on this one actually، کہ آپ اور ندیم صاحب کو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ٹویٹر اسپیس پہ لوں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ جو سوال ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں آپ ہمیں اس کا جواب دیجیے بیسکلی، کیونکہ 40 سال ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ کے ایڈوائس لیتے ہوئے ہم گئے ہیں۔ We would love to listen to you actually، بٹ مجھے لگتا ہے اگین یہاں پہ بھی 2 ایکسٹریمز ہیں، بٹ ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہے جو ہارون صاحب نے بنایا۔ ہم نے اس پہ ایک اسٹڈی کی یورپی یونین کے ساتھ، انہوں نے ہمیں اپنے 10 سال کے ایکچوئل بجٹس دیے، ایکچوئل جو ڈیولپمنٹل بجٹ تھے ایڈ کے، ڈیولپمنٹ ایڈ کے وہ دیے۔
پورے ایشیا کے لیے سر ساؤتھ ایشیا کے لیے around 60% goes back in terms of salaries, incentives and so on. International experts are sometimes paid 11 times higher than the local expert with the same capacity, same capability, same degree, same experience. The highest is in India. Allah. I am reporting it on the Chatham House rule, not to be quoted, not to be reported in press release. لیکن جسٹ ٹو شیئر یو کہ جو پوائنٹ ہم بڑھا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے تفریق انٹرنیشنل ایکسپرٹ کی اور ایکسپرٹس کی. شری لنکا میں سب سے زیادہ ریپیٹریٹ ہو جاتا ہے جو فارن ایڈ آتی ہے. اس کے بعد پاکستان ہے, بنگلہ دیش اس سے کم ہے. وہ بھی یہ اسٹڈی کافی پرانی ہے, کوئی 7-8 سال پرانی ہے, بٹ دس از ویری رائٹ کہ اٹ گوز بیک. تو یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے دو ایکسٹریمز ہیں جو ہمیں نہیں لینی چاہیے. تمام ڈونر اور ہر ڈونر ہر وقت برا نہیں. ہمیں تو یہ ہم شاید جب ایکسٹریم, مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ندیم صاحب سے ہم بہت سارے لوگ انفلوئنس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونر سارے غلط ہیں یا ڈونر ہمیشہ غلط ہے. اٹس مائی پرابلم ہو ٹیکس دا پرپوزل, اٹس مائی پرپوزل ہو ٹیکس آن دا فائر فائٹنگ موڈ کہ بھائی مجھے چاہیے اگلے 2 ماہ کے اندر مجھے کچھ دو, اور میں فارن ایڈ ڈالرز کے لیے لیتا ہوں کہ مجھے ڈالرز ملتے ہیں, فاریکس میرا بڑھتا ہے. تو شاید وہ جو بیلنس ہے وہ کہیں آرگیومنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. بہت سارا اچھا کام بھی کرتے ہیں, ظاہر ہارون صاحب ہمیں اس پہ زیادہ گائڈ کر سکیں گے, بٹ چونکہ میرا لاسٹ منٹ ہے سو آئی جسٹ سی 3 چیزیں جو کی جا سکتی ہیں ایس ڈی جیز